رینٹل پاور کرپشن کیس کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ نیب حکام کا کہنا ہے کہ راجہ پرویز اشرف سمیت تمام ملزمان کی بریت کو چیلنج کریں گے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ بلال ملک سے۔ جی بلال، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، نیب کورٹ کی جانب سے اسلام آباد نیب کورٹ جو ہے اس نے فیصلہ دیا ہے کہ راجہ جو پرویز اشرف ہے رینٹل پاور پروجیکٹ جو تھا اس میں ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے نیب کا کہنا ہے کہ وہ جو یہ فیصلہ اس کو فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ اس حوالے سے نیب میں جو ہے وہ ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس جو فیصلہ ہے نیب کورٹ کا اس کو چیلنج کیا جائے گا۔ جو تمام ملزمان کی بریت پہ جو دی گئی ہے فیصلہ کیا ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ بلال۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ایک ٹویٹ میں بھارتی حکومت کے کشمیر میں اقدامات کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بھارت نے پہلے غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کیا، اب بھارت مقبوضہ کشمیر کے آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے پہلے غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کیا اور اب 25,000 بھارتیوں کو کشمیر کا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کر کے وہاں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور دنیا کے دیگر رہنماؤں سے بھی رابطے کر رہا ہوں۔ بھارتی اقدامات غیر قانونی ہیں اور جنوبی ایشیا کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں نرسز وظیفہ نہ ملنے پر سراپا احتجاج۔ اسپتال کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نرسز فنڈز روک دیے گئے۔ پیمز اسپتال انتظامیہ کی جانب سے فرنٹ لائن ورکرز کے ساتھ حق تلفی کی جا رہی ہے، جس کے خلاف اسٹوڈنٹ نرسز سراپا احتجاج ہیں۔ مظاہرین نے بتایا کہ نرسز اسٹوڈنٹ کے حق میں آواز اٹھانے والے ٹریننگ انسٹرکٹر لیاقت علی کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے اور جب تک فنڈز جاری نہیں کیے جاتے احتجاج جاری رکھیں گے۔ انسٹرکٹر لیاقت علی نے بتایا کہ انتظامیہ نے اسٹوڈنٹ نرسز کو حق مانگنے پر گزشتہ رات سے اسپتال میں بند کیا ہوا ہے۔ ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے جہاں دنیا بھر میں مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں، وہیں سندھ حکومت نے نیا پیکج متعارف کروا دیا ہے۔ ٹڈیاں پکڑو پیسے لو۔ شہراز احمد شیرازی کی یہ رپورٹ۔ خیبر پختونخوا حکومت کا چوہا مارو پیسے لو پروگرام کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اس پروگرام کی کامیاب پذیرائی کے بعد سندھ حکومت کیسے چپ رہ سکتی تھی؟ اعلان کیا ٹڈیاں پکڑو اور پیسے لو۔ ٹڈیوں کے خاتمے کے لیے مٹی میں اہم اجلاس ہوا، جس میں محکمہ زراعت کے ڈائریکٹر جنرل ادریس نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ٹڈیوں کے خاتمے کے لیے تھرپارکر میں 10 اور ڈومرکوٹ میں 2 مقامات پر خریداری مرکز کھولے جائیں گے۔ ان مقامات پر 15 روپے کلو کے حساب سے زندہ یا مردہ ٹڈیاں خریدی جائے گی۔ کوئی 4-5 بندے کا بلانی آپ چلیے کھیتانو ٹڈیاں نو دیواں گے پجانی آپ چلیے کھیتانو ٹڈیاں نو دیواں گے پجانی آپ چلیے کھیتانو۔ ڈائریکٹر جنرل ادریس رنگ کا کہنا تھا کہ ٹڈیوں کی خریداری 1 جولائی سے شروع ہوگی اور اس منصوبے میں 10 سماجی تنظیموں کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہے۔ اس بڑی آفر سے جہاں ایک طرف ٹڈیوں کا خاتمہ ہوگا تو دوسری جانب غریب عوام کی بھی وارے نیارے لگ گئے۔ شیراز احمد شیرازی، JNN، اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ اجلاس منسوخ کرنے کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کی منسوخی سے متعلق ارکان کو آگاہ کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی اجلاس کی وجہ سے وفاقی کابینہ کا اجلاس منسوخ کیا گیا۔ کابینہ اجلاس کی نئی تاریخ سے متعلق ارکان کو تاحال نہیں بتایا گیا۔ کابینہ اجلاس کا آج 12 نکاتی ایجنڈا جاری کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت زرعی شعبے میں ٹیوب ویلز پر سبسڈی فراہم کرنے کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ زرعی شعبے کے فروغ اور چھوٹے کاشتکاروں کو ریلیف فراہم کرنے پر غور کیا گیا۔ ٹیوب ویلوں کے حوالے سے بجلی کے نرخوں پر سبسڈی دینے کی تجویز پر مشاورت بھی کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی خوشحالی زرعی شعبے اور کسان کی خوشحالی سے وابستہ ہے۔
کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردوں کے حملے کو ایکسچینج کی حفاظت پر مامور گارڈز اور سیکیورٹی اہلکاروں کی بروقت جوابی کارروائی نے ناکام بنا دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جدید اسلحے سے لیس 4 دہشت گردوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عمارت پر حملہ کیا۔ دہشت گرد دستی بم اور گولیاں برساتے ہوئے اسٹاک ایکسچینج کے مرکزی ہال میں گھسنا چاہتے تھے، لیکن داخلی راستے اور اندر تعینات سیکیورٹی گارڈ نے دلیری سے مزاحمت کی۔ دہشت گرد گاڑی نمبر BAP 629 میں جدید اور ہلاکت خیز اسلحے کا بڑا ذخیرہ لے کر کس وقت کراچی میں داخل ہوئے، یہ جاننا ابھی باقی ہے۔ تاہم وہ ممکنہ طور پر II چندریگا روڈ کا راستہ استعمال کرتے ہوئے صبح 10:03 پر اسٹاک ایکسچینج کی حدود میں داخل ہوئے اور آتے ہی داخلی راستے پر بنی چوک پر دستی بم سے حملہ کیا اور وہاں تعینات محافظوں پر گولیوں کی بارش کر دی۔ حملے کا اندازہ ہوتے ہی عمارت کی چھت پر قائم دوسری چوکی پر موجود محافظوں نے جوابی فائرنگ کی، جس سے 2 دہشت گرد عمارت کے احاطے میں ہی ڈھیر ہو گئے، جبکہ 2 دہشت گرد گولیاں برساتے آگے بڑھے۔ اسی دوران پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موقع پر پہنچی، جبکہ دہشت گردوں کی پوزیشن جاننے کے لیے ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد صرف چند منٹوں میں دیگر 2 دہشت گردوں کو بھی مار گرایا گیا۔ حملے میں 1 پولیس افسر اور 3 سیکیورٹی گارڈ شہید اور 6 افراد زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور کھانے پینے کی اشیاء برآمد ہوئیں۔ کراچی میں اسٹاک ایکسچینج حملہ قابل مذمت ہے۔ حملہ ناکام بنانے والے پولیس محافظوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹر پیغام۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسٹاک ایکسچینج حملے سے متعلق اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر ہونے والا دہشت گردی کا قابل مذمت حملہ ناکام بنانے والے پولیس کے بہادر سپاہیوں اور محافظوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ تمام دہشت گردوں کو 8 منٹ میں ٹھکانے لگانے والے سندھ پولیس کے بہادر جوانوں کی کارکردگی لائق تحسین ہے۔ تمام شہداء بشمول پولیس اہلکار اور پرائیویٹ سیکیورٹی اہلکار جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان بہادروں کی وجہ سے ہی ہمارے لوگ محفوظ ہیں۔ DG ISPR نے بھی پولیس کے بہادر جوانوں کی کارکردگی کو خوب سراہا اور خراج تحسین پیش کی، جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی انکوائری رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات عاصم سلیم باجوہ کا بیان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے والے اہلکاروں کی ہمت افزا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات عاصم سلیم باجوہ نے ٹویٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اہلکاروں نے بہادری اور پیشہ ورانہ انداز میں دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، جو بہت حوصلہ افزا ہے۔ اس سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم اس خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حملے کے شہداء کو سلام اور زخمیوں کے لیے دعا گو ہوں۔ ملک میں کورونا سے مزید 141 افراد انتقال کر گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 4303 ہو گئی، جبکہ نئے کیسز کے سامنے آنے کے بعد مریضوں کی تعداد 2,09,159 تک پہنچ گئی۔ اب تک پنجاب میں کورونا سے 1727 اور سندھ میں 1343 افراد انتقال کر چکے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں 935 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں 127، بلوچستان میں 119، آزاد کشمیر میں 28 اور گلگت بلتستان میں 24 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ احساس ایمرجنسی کیش کی ادائیگیاں ملک بھر میں جاری ہیں اور 30 جون 2020 کے بعد بھی جاری رہیں گی۔ ادائیگیوں کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک 1,61,63,000 مستحقین میں امدادی رقوم تقسیم مکمل نہیں ہو جاتی۔ اب تک ملک بھر میں 1,21,44,000 سے زائد محنت کش افراد میں رقم تقسیم کی گئی۔ کل 146,99 روپے سے زائد امدادی رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں 2 لاکھ سے زائد افراد میں رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ آزاد کشمیر میں 2,44,00,00,000 سے زائد امدادی رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ بلوچستان میں 7,50,00,000، بلوچستان میں 7,17,000، گلگت بلتستان میں 87,000 سے زائد افراد میں رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ PIA نے اندرون ملک پروازوں کا اعلان کر دیا۔ اندرون ملک جانے والی تمام پروازوں کے کرائے میں کمی کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ PIA نے کراچی، لاہور، اسلام آباد اور دیگر شہروں کے لیے یک طرفہ کرایہ 12,000 روپے بشمول ٹیکس کر دیا ہے۔ PIA کا کہنا ہے کہ یہ اقدام مسافروں کی سہولت کے لیے اٹھایا گیا ہے، جبکہ کرایوں میں کمی کا اطلاق آج ہی ہوگا۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد۔